نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 142 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص طور پر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 135 سے لے کر 141 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو کہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے خلاف یا رشتہ داروں عزیزوں کے خلاف۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور اگر فقیر ہو تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، یا اللہ تعالیٰ دونوں کو زیادہ پسند کرتا ہے تمہاری نسبت، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن مت چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر دے دو، یا منافقوں کو خوشخبری پہنچا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی طور پر ہے، جن کی یعنی ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں یا اس مجلس میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا یعنی مسلمانوں کے انجام کا انتظار کرتے پھرتے ہیں،
फिर अगर तुम्हें अल्लाह ताला फतह दे तो ये कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथी नहीं। और अगर काफिरों को थोड़ा सा गलबा मिल जाए तो उनसे कहते हैं कि हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे। और हमने कहा, और क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से नहीं बचाया। बस क़यामत में खुद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर हरगिज राह ना देगा या हरगिज गालिब ना होने देगा। ये हमारा कल का सबक था। और कल के सबक में भी हमने देखा कि मुनाफिकीन का तर्ज अमल जो है उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने तज़किरा किए। और बतौर ख़ास कल के सबक में हमने देखा कि ऐसी मजलिस या ऐसी महफिल जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका की इस तरह की मतलब उसकी तजहीक की जाती है, उसकी उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, सरेआम डंके की चोट पर उसकी मुखालफत की जा रही हो, तो ऐसी किसी मजलिस में, ऐसी किसी महफिल में बैठना उससे वाज़े तौर पर दो टोक अल्फाज में अल्लाह ताला ने मना कर दिया। और बड़े दो टोक अल्फाज में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर तुम ऐसी हालत में कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, तुम भी उनमें अगर मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि तुम भी उनके साथी हो या तुम भी उन जैसे हो। तो लिहाजा हमें इस मामले में ख़ास एहतियात की ज़रूरत ख़ास एहतियात बरतनी चाहिए, जो कि रोज़मर्रा हमारे माशरे में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मुख्तलिफ़ मजलिस में या मुख्तलिफ़ महफ़िलों में शिरकत करना। तो ऐसी महफ़िल जहाँ पर इस तरह के खुराफात हों, उनमें बतौर ख़ास हमें एहतियात की ज़रूरत है। मतलब बहुत सारे मुआशी मामलात में, माशरती मामलात में अटेंड करने की ज़रूरत रहती है, लेकिन उसमें उन लोगों के साथ मिलजुल कर बैठना जो इस तरह से ठट्ठे मजाक उड़ाते हैं अल्लाह ताला के अहकामात का, शरीयत का, और फिर आगे बेशक उनमें शामिल ना हों, लेकिन बढ़ चढ़ कर आगे बैठकर उनको मॉनिटर करना या उनके साथ साथ चलना फिरना, ऐसी सारी बातों से हमें थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के मामलात जो हमें हमारे अपने गिरेबानों में झांक कर हमें इस्लाह करने का मौका देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के इन सारे मामलात में हम अपने लिए कोई बेहतर रास्ता जो है वो चुनकर उसके मुताबिक हम अमल कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सबक जो है, आज नंबर 142 से अनवर्ड, ये भी मुनाफिकीन के बारे में, मुनाफिकीन की कुछ और जो उनकी हरकत व सकनात या उनके तरीके या उनकी आदतें या उनकी बदखसलतें जो हैं, उनका तज़किरा हमें आज मिलेगा। और उनमें भी हमें अंदाज़ा होगा कि कुछ बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हमें अपने गिरेबानों में झांकने की दावत देंगी, कि कहीं हम में तो वो कोई खराबी या हम में तो वो कोई कमज़ोरी नहीं पाई जाती जो मुनाफिकीन की निस्बत से अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। और फिर ये हमारे पास मौका होगा कि हम उस कमज़ोरी को ढूंढ कर उसको ख़त्म करें। तो बहरहाल इसमें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दो तीन पॉइंट जो है वो आज के सबक में हमें मिलते हैं। आयत नंबर 142 से अपना सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल मुनाफिकीन, बेशक तमाम मुनाफिक, युखादिऊन अल्लाह, वो तो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को, यानी वो अल्लाह के साथ धोखा देने की कोशिश करते हैं। मुनाफिकत, उनकी मुनाफिकत के दिल में ईमान नहीं है, मतलब ज़ुबानों पर अल्लाह का इकरार है, या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार है, और फिर वो धोखा दही के लिए वो मुसलमानों के साथ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते जाते हैं। तो वो समझते हैं कि इस तरह से हम अल्लाह को या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे देंगे। बल्कि हकीकत तो ये है, वह हुआ खादिउहुम, हालांकि वो खुद धोखे में डाले हुए हैं, वो खुद अल्लाह, हालांकि वो यानी अल्लाह धोखे में डाले हुए है उन्हें, यानी वो खुद फरेबी का शिकार हैं, खुद उन्होंने अपने आप को धोखे में डाला हुआ है। अल्लाह ताला ने तो वाज़े तौर पर निशानदही कर दी कि ये रास्ता जो है ये गुमराही का है, ये रास्ता जो है शैतान के धोखों का है। शैतान तुम्हें धोखा देकर बहका कर इस रास्ते पर ले जाएगा, तो फिर तुम्हारी मंजिल जो है वो जहन्नम होगी या आखिरत तुम्हारी खराब होगी। लेकिन वो अगर ये सारी बातें समझते हुए भी उसी
शैतान के धोखे वाले रास्ते पर चलते हैं, तो दर हकीकत अल्लाह ताला ने तो धोखे का रास्ता उन्हें बता दिया, उन्होंने खुद उस रास्ते को चूज किया, तो वो खुद अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। वाइजा काम, वो अल्लाह को धोखा नहीं देते, दर हकीकत वो खुद धोखे वाले रास्ते पर चल रहे हैं। वाइजा काम, और उनकी कैफियत ये है कि जब खड़े होते हैं इला सलाती, नमाज की तरफ, बहुत अहम नुक्ता आज के सबक का, कि उन मुनाफिकीन की खसलत ये है, या उनकी आदत ये है, या उनकी एक करतूत ये है कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं, कामू, तो वो खड़े होते हैं कुसाला, सुस्त रवि का शिकार होते हुए, सुस्त रवि के साथ, सुस्त और काहिल होकर। जब वो अल्लाह की नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो सुस्ती और काहली जो है वो उनके तौर तरीके में, या उनके उठने बैठने में, या उनकी ज़ात में झलक रही होती है। ये एक बहुत बड़ी एक निशानी जो है वो मुनाफिक की अल्लाह ताला ने तज़किरा की। नमाज इस्लाम का या हमारी शरीयत का एक ऐसा रुकन है जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा वाज़ेह तरीन फ़र्क करता है मुसलमान में और गैर मुस्लिम में। और यही नमाज है जिसकी बुनियाद पर बहुत सारी जगहों पर मुसलमान और काफिर जो है उनको बड़ी आसानी से पहचाना जाता है। और यही सबसे ज़्यादा अल्लाह की तरफ प्रैक्टिकली करने वाली चीज़ या बात है। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी लिए के लिए कोई माफ़ी नहीं। नमाज की इम्पोर्टेंस का हमने देखा जब नमाज सलातुल खौफ और सलातुल कसर जो है, यानी मुसाफिर की नमाज के सिलसिले में हमने देखा कि इसकी इस कदर ताकीद है कि हालत जंग में भी इसकी इजाज़त, छुट्टी नहीं है, हालत जंग में भी इसको अदा करने की ताकीद है। तो नमाज जो है वो मुसलमान जब पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है मुनाफिक जो है वो अपने आप को उनमें शामिल करना चाहते हैं कि लोगों को पता हो कि हम भी उन्हीं का हिस्सा है, हम भी उन्हीं के साथ मुसलमान हैं। तो वो ज़ाहरी तौर पर तो नमाज के लिए जाते हैं, मगर बड़ी बददिली से जाते हैं, बड़ी सुस्ती और काहली उनके चेहरों पर और उनके चलने फिरने पर नज़र आ रही होती है। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज इशा और सुबह की यानी फजर की नमाज है। ताहम अगर उन्हें मालूम हो जाए कि उनमें किस कदर अजर व सवाब है, तो ये उनमें ज़रूर शरीक हों, ख्वाह घुटनों के बल चलते हुए ही क्यों ना आना पड़े। और इसी हदीस में नमाज की जो अदायगी है उसकी अहमियत के बारे में आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं चाहता हूँ कि मैं नमाज का हुक्म दूँ और फिर अकामत कही जाए, और मैं किसी दूसरे आदमी को हुक्म दूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, और मैं अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को लेकर जाऊँ जिनके पास ईंधन के घट्टे हों। फिर जो लोग नमाज के लिए ना आए हों उनके घरों को आग से जला दूं। यानी इस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सख्ती जो है उनके इस कौल से झलकती है कि नमाज ना अदा करने वाले या नमाज को छोड़ने वाले जो हैं, जानबूझकर छोड़ने वाले, वो इस कदर अल्लाह के अजाब का, गज़ब का मुस्तहिक हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का मुस्तहिक हैं, कि नबी करीम चाहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि उनके घरों को आग से जला दूं अगर वो नमाज के लिए नहीं आते। तो बहरहाल इस हदीस से हमें अंदाज़ा होता है कि मुनाफिक के लिए बतौर ख़ास इशा और सुबह की नमाज, फजर की नमाज जो है वो बहुत भारी है। और इसी हदीस से हमें सुबह फजर और इशा की नमाज की जो कदरो सवाब जो है उसका अंदाज़ा भी होता है। लेकिन मुनाफिक जो हैं वो सुस्ती और काहली में होते हैं, मतलब वो जमाइयाँ ले रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे बहुत सारे ऐसी बातें जो वो हो सकती हैं। हमारे, क्योंकि हमें भी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, लिहाजा हमें थोड़ा सा अब संभल कर इस मौजू को या अपने जहन में रखते हुए नमाज में अटेंटिव होकर हाजिर होना जो है उसकी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। उसके अलावा नमाज का उनका और क्या मतलब उनकी खराबी है उनकी नमाज में या नमाज की अदायगी में, यरा उन अन्नास, वो सब दिखलावा करते हैं लोगों को, यानी नमाज जो है वो दिखलावे के लिए पढ़ते हैं। ज़ाहरी तौर पर वो हाजिर होते हैं लेकिन दिली तौर पर वो उससे गायब होते हैं बिल्कुल। कोई उनका उनमें नमाज का कोई लगाव नहीं होता, नमाज में क्या पढ़ा जा रहा है क्या नहीं पढ़ा जा रहा है उनको इससे कोई सरोकार नहीं। बस वो वहाँ पर मुंह उठा के खड़े हैं और कोई नमाज की तरफ ध्यान नहीं, सिर्फ लोगों के दिखावे के लिए वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसा कि सही मुस्लिम की एक रिवायत है
حضرت جندب جندب علقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی برائی یا اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دکھائے گا، یعنی اس کے دکھاوے کو عیب کے طور پر لوگوں کے سامنے کھول دے گا قیامت کے دن۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شخص شہرت کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کو، یعنی اس کے دکھاوے کو لوگوں کے اوپر ظاہر کر دے گا، یعنی اس کے گناہوں کو اور اس کے دکھاوے کو اور اس کی دنیا کی جو منافقت تھی اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ جب چاک کرے گا تو سارے کے سارے اس کو وہاں پر وٹنس کریں گے کہ کیسا یہ منافق بندہ تھا، کیسا یہ ریاکار بندہ تھا کہ دنیا میں ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ سارے کام کرتے رہا۔ تو وہ نماز پڑھتے ہیں یا دیگر جو بھی کام کرتے ہیں وہ تو در حقیقت دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ بھی بہت بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے، اور اس آیت کے مطابق یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو حقیقت میں تو ان کا دل نہیں ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے وہ نیک کام جو ہے وہ کرتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری بڑی ان کی نماز میں خرابی کیا ہوتی ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ نہیں، وہ سب کا ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا، اللہ کا ذکر میں بھی بہت کمزوری دکھاتے ہیں، بہت ہی شاد و نادر ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کریں یا اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوں یا اللہ کے کلام کو مطلب دھیان سے یا خشوع کے ساتھ وہ سنیں یا ادا کریں، وہ بس اس سے بالکل غافل ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ حالانکہ نماز تو ہے ہی اللہ کے ذکر کا اور دعاؤں کا مجموعہ، لیکن وہ اس سے بالکل عاری ہوتے ہیں، اور بس وقت گزارنے کے لیے نماز میں وہ شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ اس سمن میں بھی ہمیں بہت مشہور حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ملتی ہے، ترمذی میں بھی اس کی روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے کہ منافق بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے، اور ان میں بھی اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ یعنی نماز بطور خاص یہاں پر نماز عصر کا اس حدیث میں مفہوم ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ نماز عصر کے وقت جو ہے اس کو بس ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اب تو سورج بس غروب ہونے کے قریب ہے، کہ وقت نکلا جا رہا ہے، پھر جلدی سے اٹھتا ہے اور چار ٹھونگے مار کر وہ اپنی طرف سے نماز کی ادائیگی جو ہے وہ مطلب کر لیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان چار ٹھونگے مارنے سے زیادہ اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی وہ برائے نام کرتا ہے، یعنی جلدی جلدی سے وہ ادا کرتا ہے، ٹھونگے مار کر نماز پڑھنا جو ہے، یعنی جلدی جلدی سے رکوع اور سجدے کرنا، اور بس ان کی حرکات و سکنات ہی ہوتی ہیں اس میں، کچھ الفاظ کی ادائیگی یا کچھ دعاؤں اور کچھ آیات کا وہ تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا، بالکل معدوم سا یہ ان کا تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نماز میں ایک تو بڑی تیزی اور جلدی جلدی سے ادا کرنا، کہ دو سجدوں کے درمیان بالکل جلسہ یا وقفہ بالکل ہی نہیں، رکوع سے اٹھ کر بھی بالکل وقفہ نہیں، اور بلکہ اتنے مختصر رکوع اور سجدے کرتے ہیں، بلکہ قیام بھی اتنا مختصر ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ قیام ہوا ہے یا نہیں، یا خاص کر رکوع اور سجدوں کی تو حالت جو ہے اکثر ہمارے نمازی یا اکثر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اور بڑے خشوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی جو ہے وہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مطابق جو اس طرح سے جلدی جلدی میں اور بغیر اللہ کے ذکر سے اور بغیر سوچے سمجھے نماز ادا کرتے ہیں، گویا کہ وہ منافق کی طرح نماز ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں ہمیں نہ صرف نماز کو ادا کرنے کا طریقہ یا اس میں خشوع اور اس میں دل لگانے کی طرف اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ منافقین کا رویہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ سارے طریقے جو ہیں یہ منافقین کے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس طرح سے کہ کسی بھی معاملے میں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
मुजब्जबीन, वो सब लटके रहते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं तज़बज़ब का शिकार है। वो सब लटके रहते हैं या तज़बज़ब का शिकार हैं, बैन ज़ालिका, उस कुफर और इस्लाम के दरमियान, इन दोनों के दरमियान। यानी मुनाफिक जो है वो इस्लाम और कुफर या मुसलमानों और काफिरों के दरमियान तज़बज़ब का शिकार हैं, एक बेचैनी का शिकार हैं कि किसका साथ दें और किसका साथ छोड़ें। ला ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना उन मोमिनों की तरफ हैं, ना ही वो उन काफिरों की तरफ है। ये मुनाफिकों का रवैया जो है आम तौर पर बहुत ज़्यादा तज़किरा होता है, बहुत सारी जगहों पर तज़किरा हुआ कि ना वो मुनाफिकों के साथ हैं, सॉरी, ना वो काफिरों के साथ हैं और ना ही वो मोमिनों के साथ हैं। और अगर हकीकत हाल देखी जाए तो इनको दोनों तरफ से जलालत ही मिलती है। पिछले सबक में हमने देखा कि क्या वो काफिरों के साथ इज्जत की तलाश में जाते हैं, जबकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के कुदरत कब्जा कुदरत में है। तो उनकी इज्जत जो है वो दोनों तरफ नहीं होती। वो जब मुनाफिकों के पास, सॉरी, काफिरों के पास जाते हैं तो काफिरों को भी खूब समझ होती है कि ये अंदर अंदर से मुसलमानों के साथ ही ना दे रहा हूँ, क्योंकि वो मुनाफिक है। तो लिहाजा उनकी भी वो उस तरह से दिली इज्जत नहीं करते। और मोमिन जो है वो तो यकीनन उनके ऊपर अगर निफाक जाहिर हो जाए तो वो भी उनकी इज्जत नहीं करेंगे। तो इज्जत उनको कहीं नहीं मिलती, जिल्लत ही मिलेगी। बल्कि इन दोनों के दरमियान वो लटक रहे होते हैं। हुमायूं युज़लिल, जैसा कि इसकी मिसाल जो है वो हमें एक हदीस से मिलती है, जो कि सही मुस्लिम में, निसाई में भी इसकी रिवायत मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की सी है जो दो रेवड़ों के दरमियान जुफ्ती के लिए, यानी बकरे की तलाश के लिए मारी मारी फिरती है। कभी इस रेवड़ की तरफ आती है और कभी दूसरे रेवड़ की तरफ, और उन्हें जानती है और नहीं जानती कि उन दोनों में से किसके पीछे लगे। यानी वो अपनी जुफ्ती के लिए, अपने पार्टनर की तलाश के लिए कभी वो एक रेवड़ में जाती है, कभी वो दूसरे रेवड़ में जाती है, और वो तज़ब्ज़ब का शिकार रहती है कि वो दोनों में से किस रेवड़ को चुने। इस तरह से मुनाफिक का भी हाल है कि वो अपने फ़ायदे के करने के लिए कभी वो मुसलमानों के साथ रहता है, कभी वो काफिरों के साथ रहता है, और लटका रहता है कि उसको कोई समझ नहीं आती कि वो किसका साथ दे और किसका साथ छोड़ दे। वमन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो हरगिज आप नहीं पाएंगे उसके लिए कोई रास्ता। जो अल्लाह के बताए हुए गुमराह कर रास्ते पर चल पड़े, अल्लाह के समझाए हुए या अल्लाह के वार्निंग दिए हुए कि ये देखो ये रास्ता जो है ये तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएगा, फिर भी वो उस गुमराही के रास्ते पर जो चल जाए तो उसकी वापसी मुमकिन नहीं जब तक कि वो अल्लाह की तरफ रुजू ना कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हैं, ए ईमान वालो, ला तत्तखिजुल काफिरीना, मत तुम बनाओ काफिरों को औलिया, वली, दोस्त। वली, दोस्त, दोस्त जो है ये इससे पहले काफ़ी दफ़ा ये तज़किरा हो चुका है कि दोस्त जो है वो आमतौर पर जब हम कहते हैं तो उसकी बड़ी लिमिटेड सी डेफिनेशन है जी। लेकिन जो अरबी में जो वली, जिसको हम दोस्त कहते हैं, विलायत जिसे हम कहते हैं, वो एक बड़ा वसी कंसेप्ट है। उसमें दिली तौर पर एक दूसरे के साथ दिली तौर पर रगबत रखना, अपने अपने राज जो है वो भी उनके साथ, अपने दुख दर्द जो है वो भी उनके साथ शेयर करना, और उनसे तवक्को करना कि वो हम हमेशा उसके साथ देंगे। यानी अपने राज को बता देना और अपने दिल की कैफियत जो है उसको बता देना, अंदर अंदर की बातें जो है वो उनके साथ शेयर करना। ये औलिया या वली जो है उनकी खास तौर पर एक डेफिनेशन जो है वो हमें इन आयात में मिलती है, जहाँ पर काफिरों के साथ दोस्ती करने से मना कर दिया गया कि उनको अपने राज ना पता चले, उनको मुसलमानों की कमजोरी, बहुत सारी कमजोरियां ऐसी होती हैं मादी वसाइल के एतबार से या ईमान के एतबार से या अपनी तैयारियों के एतबार से, मुख्तलिफ मामलात में इस तरह राज होते हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पर मना किया है मुसलमानों को कि वो काफिरों को दोस्त मत बनाए। और क्योंकि मुनाफिकीन का तज़किरा हो रहा है तो मुनाफिकों को भी काफिर का ही दर्जा जो है वो मिलता है, क्योंकि वो भी दर हकीकत काफिर ही होते हैं। ज़ाहरी तौर पर ऊपर ऊपर से मुसलमान है, अंदर से तो वो काफिर ही हैं। तो मुनाफिकों को जब उनकी मुनाफिकत सामने हो जाए, जब उनकी मुनाफिकत जो है वो जाहिर हो, तो उस वक़्त मुनाफिक भी इसी कौल में शामिल होंगे। अदरवाइज जो काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो तो है ही कि उनको दोस्त मत बनाओ है मुसलमानों। ये इसकी बहुत सारी वजाहत जो है वो हमें मिलती है। इससे पहले जैसा कि आल इमरान की आयत नंबर 28 में हम पढ़ चुके हैं कि ईमान वाले मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाएं। जो ऐसा करेगा अल्लाह की तरफ से किसी चीज में भी
نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو۔ کسی طرح بچنا، یعنی کہ جس طرح بھی ممکن ہو تم ان کافروں کی دوستی سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر طریقہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 51 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے۔ یعنی جو ان سے ذات دوستی یا ولایت کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا، ولی بنانے سے منع کیا۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو؟ اب یہاں پر منافقین کے ضمن میں بھی اس ضمن میں آیا کہ اس وقت کیونکہ منافق جو ہیں وہ بھی انہی میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اور بہت سارے منافقوں کا یا بہت سارے کافروں کو کیونکہ وہ ایک ہی قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا، تو لہٰذا جب وہ مجلس میں بیٹھے ہیں تو دل کی بات بھی کبھی نکل جاتی ہے، کبھی باتوں باتوں میں کچھ مطلب کرید کرید کر کچھ پوچھنے کی کوشش بھی کوئی کرتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے کہ مسلمان کافروں کے ساتھ ولایت جو ہے اس سے اعراض کیا جائے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ کی طرف، اللہ کی اپنے خلاف کو واضح دلیل؟ کیا کافروں کے ساتھ دوستی کر کے یا کافروں کے ساتھ تم ولایت کا رشتہ قائم کر کے کیا تم اپنے خلاف کوئی دلیل یا اپنے خلاف ثبوت جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہو؟ یعنی آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں واضح طور پر بتا دیا کہ کافروں کو دوست مت بناؤ، اگر پھر بھی تم نے کافروں کو دوست بنایا تو کل کو تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تمہارا یہ رویہ تمہارے اپنے خلاف ہی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تو یعنی کہ حجت اتمام ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو کے پاس تو تمہارا ایویڈنس ہوگا کہ تم نے اللہ کے حکم کے باوجود اس کا انکار کیا یا اس سے انحراف کیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک سب کے سب منافق جہنم کے یا دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ بے شک سارے کے سارے منافق جو ہیں وہ دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ بھی ایک بڑی سخت آیت ہے ان منافقوں کی نسبت سے، کہ جو منافقت دنیا میں کرتے رہے، کہ قیامت میں آخرت میں جب ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا تو جہنم میں بھی کوئی معمولی، ویسے تو جہنم کا کوئی بھی عذاب معمولی نہیں ہوگا، اس کا کم سے کم عذاب جو ہے وہ بھی کس قدر شدید ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے غالباً ایک دو دفعہ وہ روایت جو ہے وہ تذکرہ کی ہے، کہ جس کو کم سے کم یہاں پر عذاب دیا جائے گا یا سزا ملے گی، وہ اس کے پاؤں کو آگ کے انگاروں میں ڈالا جائے گا یا رکھا جائے گا، اور اس کی حدت کی وجہ سے اس کی سر کی کھوپڑی جو ہے وہ ایسے کھولے گی جیسے ہنڈیا میں سالن یا پانی جو ہے وہ کھولتا ہے، اس قدر وہ آگ کی شدت ہوگی۔ تو اس کا تو اندازہ کرنا، کم سے کم عذاب جو ہے اس کا بھی اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اور منافقین کے لیے کہ سب سے زیادہ عذاب ان کو دیا جائے گا، اور ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یا سب سے نیچے جو ہے وہ ان کو مطلب ٹھونس دیا جائے گا۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کی گہرائی جو ہے وہ کس قدر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں مشرق اور مغرب کی دوری سے بھی زیادہ گہرائی میں جا گرتا ہے۔ یعنی اس قدر گہرائی ہے کہ مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ، اور یہ مشرق اور مغرب ہمارے زمین کے مشرق اور مغرب ہیں، یا مشرق اور مغرب در حقیقت ایک بہت ہی لامحدود قسم کے ایک فاصلے کو مطلب ظاہر کرنے کے لیے ایسے الفاظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہنم جو ہے وہ کس قدر گہری ہے، اور وہ اس گہری جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے منافق جو ہے وہ بھی جہنم کی گہرائیوں میں سخت ترین عذاب میں ان کا بھی شمار ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے مددگار، اور جب ان کے ساتھ اس طرح کے سزا کا معاملہ ہوگا قیامت کے دن تو ان کا کوئی مددگار وہاں پر نہیں ہوگا۔ الا الذین تابوا، ہاں یہ منافق جو ہیں وہ اگر یہ تین چار کام جو ہیں اگر وہ کر لیں تو وہ بھی صحیح معنوں میں مومنین میں شامل ہو جائیں گے، اور مومنین میں اگر شامل ہوں گے تو مومنوں کا تو اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی عظیم تر ہے۔ تو اس آیت میں وہ تین چار چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے جو منافقین کو یا منافقوں کو مومن بنا سکتی ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے اس کے کہ وہ
وہ لوگ جو جن سب نے توبہ کی، یعنی جنہوں نے اپنے پچھلا کیا قدرا جو بھی تھا اس کو چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر قائم رہے توبہ کی ساری شرطیں پورا کرتا ہوا، جس نے توبہ کی اللہ کے حضور وَأَصْلَحُ، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لی، یعنی نیک کام کرنے شروع کر دے، منافقت چھوڑ دی، برائیاں چھوڑ دی، درمیانی رستے جو ہے وہ چھوڑ دیے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور سب مضبوطی سے پکڑا اللہ کو یا اللہ کے دین کو، یعنی اللہ کے دین کو اس نے یا اللہ کی رسی کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کو، اللہ کے احکامات کو، اس کے قرآن کو مضبوطی سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اطاعت کو مضبوطی سے اس نے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اپنے دین کو، دین جو ہے وہ پورا کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ جو ہے اس نے وہ صرف اللہ کے لیے یا اللہ کے حکموں کے تحت اس نے خالص کر دیا، تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہی لوگ سب ہوں گے مومنوں کے ساتھ، ایسی صورت اس کے لیے اس کو مومنوں میں شامل کر سکتی ہے، یا مومنوں میں اس کا شمار ہوگا اگر وہ سارے کام کر لے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم دے گا، اور مومن تو وہ ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عظیم اجر کے مستحق ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے غنی ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے یا کسی کو نہ عذاب دے یا کسی کو جنت بھی بھیج دے، کیونکہ اس سے اس کی حکومت، اس کی بادشاہت، اس کی پوزیشن جو ہے اس میں کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ تم خود ہی اپنے لیے عذاب کے معاملے جو ہے وہ مطلب طے کر لو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو یہ خواہش رکھتا ہے کہ تم نیک کام کرو، لیکن تم جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر الٹے پلٹے کام کرتے ہو، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہو، اللہ کے اس عذاب کا مستحق تو تم خود اپنے آپ کو کرتے ہو، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو عذاب نہ دے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر، یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، پھر آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ جب بندے یہ کام کریں، یعنی جب بندے اللہ کا حق جو ہے وہ پوری طرح ادا کر دیں، تو اللہ کا ان پر کیا حق ہے، کہ ان کا اللہ پر کیا حق ہے، یعنی اللہ کیا حق جو ہے وہ ادا کرے ان بندوں کی نسبت، تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کو عذاب نہ دے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ خود اپنے لیے عذاب کو چنتے ہیں، تو اس میں تو یقیناً ان کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیتا ہے، ان شکر تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو، وہ تم اور صحیح طور پر ایمان لے آؤ، تم اگر صحیح طور پر ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو، تو پھر تو تم اس عذاب سے بچ سکتے ہو، اور پھر تو کوئی صورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے۔ اب جہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ناشکری کرنا جو ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو عذاب کا مستحق قرار دینا، اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی جو ناشکری کرتی ہیں، پوچھا گیا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خاوند کی ناشکری کرتے ہیں اور احسان ناشناس ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پر لمبا عرصہ احسان کرتے رہیں، پھر وہ آپ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو کہتی ہے کہ میں نے تو آج تک تجھ سے کوئی خیر کی خبر دیکھی ہی نہیں، یا کچھ کی کوئی خیر تو تیری طرف سے دیکھی ہی نہیں، تو یہ عورتوں کی ایک
ایک عام جذباتی کیفیت جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، بڑی عام سی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے بطور خاص عورتوں کو یہاں پر اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ ان کی ناشکری کی وجہ، ان کی خامندوں کی ناشکری کی وجہ سے ان کو جہنم کا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، یہ اس بات کے سے زیادہ قریب ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو۔ یعنی اگر تم شکر گزاری ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنے سے کمزور جو ہیں، جس بھی معاملے میں تم اپنے آپ کو مطلب کمپیئر کرو، تو ہمیشہ تم ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرو جو تم سے کمزور ہیں، کیونکہ تم اگر اپنے سے بڑے، اپنے سے طاقتوروں کی یا اپنے سے زیادہ لوگوں کی طرف دیکھو گے تو تم ناشکری میں پڑ جاؤ گے، دولت کے اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے یا دیگر معاملات میں، کہ اگر تم دیکھو گے تو مجھے نہیں ملا اور فلاں کو اتنا مل گیا تو تم ناشکری کرو گے، بلکہ تم شکر ادا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے جب تم بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرو تو اپنے سے کم تر جو ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرو، تاکہ تم ناشکری سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ صحیح مسند احمد کی ایک اور روایت ہم دیکھتے ہیں جو کہ جس میں ہے کہ جو تھوڑے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یعنی وہ جو تھوڑے میں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جو اس میں اپنے آپ کو اطمینان نہیں دلاتا اور اس میں شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ زیادہ بھی اس کو مل جائے تو وہ اس میں بھی وہ ناشکرے کا ناشکرا ہی رہتا ہے۔ تو لہذا شکر گزاری کرنا، اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو حاصل کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، اور اس کے بدلے میں پھر اس کی اللہ کی حکموں کی اطاعت کرتا رہے کہ تو نے میرے اتنا انعام کیا، میں اپنی بندگی جو ہے وہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو بہرحال، یا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور صحیح طور پر ایمان لے آؤ، یا صحیح طور پر ایمان لے اور شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ وقان اللہ شاکرا علیمہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حکموں کی اطاعت کرے گا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست لے کر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کی قدردانی کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ہر ایک طرح کے لوگوں سے بخوبی واقف ہے، ان کے اعمال سے پوری طرح سے علم رکھتا ہے۔ تو یہیں پر ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پارہ نمبر 5 جو ہے وہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ آئندہ آگے بڑھیں گے ہم اگلی مجلس میں اپنے اگلے سبق کے ساتھ، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے سبق میں بطور خاص منافقین کا جو نماز کا رویہ یا نماز کا طریقہ یا نماز کی میں ان کی خرابیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ملا، جو کہ ہمیں اپنے گریبانوں کی طرف جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس معاملے میں بطور خاص اپنی اصلاح کر سکیں، اور پھر دوسروں کو بھی اس کی اصلاح کرنے کی نصیحت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص آسانیاں، خاص رہنمائیاں اور خاص رحمت ہمارے اوپر رکھے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔